روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھے کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین کرام، بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ پگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت و فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی روشن نشانی رکھتا ہے۔ اس مقدس مہینے کی ایک مخصوص عبادت کے روزہ جس کا مقصد اللہ کے بندوں کے اندر اس کا خوف پیدا کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تم پر بھی فرض کیا جا رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مخفی کر رکھا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کا مقام و مرتبہ دیکھے کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ روزے دار کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا روزہ رکھنے والے انسان کو ہوتا ہے۔ دوسری، اس میں اپنے نفس پر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں سامنے رکھی ہوتی ہے مگر روزہ رکھنے والا بندہ ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ رمضان المبارک کی ایک دوسری اہم عبادت ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی نماز ہے جسے عام دنوں میں تہجد کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رمضان میں اس کو اول شب میں پڑھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو جائے۔ اس کا اجر و ثواب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھتا ہے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ